باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الافضل الموجودات العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. بآواز بلند صلوات. عزیزان محترم، دو روزہ مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے. سلسلہ 40 نسل الشہداء اور 28 سفر، شہادت رسول اور شہادت امام حسن مصطفیٰ. چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، مجمع جتنا بھی ہو انشاءاللہ سب ساتھ دیں گے، توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ، تاکہ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا کے یہاں سے جاؤں. جس عنوان کو لے کے حاضر ہوا ہوں آج اور کل کی جو دو مجلسیں ہیں، تقریریں ہیں، وہ ہے نانا اور نواسا. آج نانا رسول اور نواسا حسین، کل نانا رسول اور نواسا حسن. اور جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 143 ہے، کہ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کی مدح فرما رہا ہے. کیونکہ موضوع نانا اور نواسا ہے تو آغاز بھی نانا ہی سے ہوگا. اور فضائل پڑھنے والا خود خدا ہے، اور جس کی فضیلت ہے وہ اللہ کا حبیب ہے. ارشاد ہوا، آیت سب کو یاد ہے، وما محمد الا رسول، کہ میرا محمد کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ میرا رسول. واضح آیت ہے. توجہ چاہوں گا سب کی، انشاءاللہ نتیجہ دینا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، قرآن کی آیت کا یہ پہلا جو حصہ ہے، بعض نے اس آیت کو لے کے رسول کو بہت ہلکا لینے کی کوشش کی ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے ترجمہ سن لیں. نہیں ہے محمد مگر یہ کہ میرا رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، اور میرے حبیب سے پہلے تمام تر رسول تو گزر چکے. تھوڑی سی توجہ، میرے رسول سے پہلے تمام تر انبیاء اور رسول تو گزر چکے. افإن مات او قتل، اب اگر میرا حبیب بھی مر جائے، انتقال کر جائے، او قتل یا پھر قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ یعنی تم دین سے منحرف ہو جاؤ گے. پھر عجیب، یعنی اللہ نے خود ہی جواب دیا، ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو الٹے پاؤں پلٹ جائے تو یاد رکھے، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. سیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تو شکر کرنے والوں کو صلہ عطا کرنے والا ہے. اب اللہ کی یہ مدح رسالت، مدح رسول میں اللہ نے کہا کہ نہیں ہے کچھ مگر یہ کہ میرا رسول ہے. بیدار ہے حضرات جملے کے لیے، جملہ میرا ضائع نہ جائے.
بعض نے اس کو آیت کو لے کے نبی کو بہت ہلکا لیا کہ نبی تو کچھ نہیں ہے، محمد تو کچھ نہیں ہے، بس اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اس کا ترجمہ میں یوں کروں تو شاید بات واضح ہو جائے کہ خبردار انہیں بس محمد نہ سمجھنا، یہ میرا رسول ہے۔ اگر اس کو آپ یوں سمجھیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ بس محمد نہیں ہے، یہ تو میرا رسول ہے۔ یعنی اب یہ جو کہے تو یہ نہ سمجھنا کہ محمد کہہ رہے ہیں، یہ رسول کہہ رہا ہے، اس میں ایک راز پنہاں ہے۔ یعنی اگر یہ کچھ کہے تو یہ میرا کہا ہوا ہے، پھر محمد نہیں کہہ رہے، میرا رسول فرما رہا ہے۔ یعنی اگر رسول کچھ کرے تو ارادہ پروردگار ہے، رسول کچھ کہے تو ارادہ پروردگار ہے۔ کسی سے محبت کرے تو للہ ہے، اور کسی کو محفل سے اٹھا کے باہر کر دے تو للہ ہے۔ غدیر میں کسی کا ہاتھ بلند کرے تب بھی للہ ہے، یا پھر کسی زوجہ سے ناراض ہو جائے تو یہ محمد نہیں، یہ رسالت ناراض ہو رہی ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ، کہ انہیں محمد ابن عبداللہ مت سمجھنا کہ مکے کے ایک شہری ہیں، مدینے کے ایک شہری ہیں، مدینے یا مکے کے رہنے والے ہیں، محمد ان کا نام ہے، عبداللہ ان کے والد کا نام ہے، نہیں، یہ میرے رسول ہیں۔ یہ جو کہہ دے یہ ہمارا اعلان ہے، یہ جو دے دے یہ ہماری جانب سے ہے۔ یہ جسے غدیر میں تم پہ مسلط کر دے، پھر یہ انہوں نے نہیں، یہ رسالت نے کیا ہے۔ ذرا سی توجہ چاہوں گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا قد خلت من قبلہ الرسل، توجہ ہے ذرا سب کی۔ رسول سے پہلے تمام تر، ہمارے نبی سے پہلے، میرے حبیب سے پہلے تمام تر رسول گزر چکے۔ الرسول الف لام رسول آیا ہے، یہ جمع استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ الف جب رسول پہ الف لام آ جائے یعنی تمام تر، سب نبی، سب رسول، سب انبیاء ان سے پہلے گزر چکے۔ قد خلت، یہ نہیں کہا قد ماتت کہ مر چکے، کیونکہ اگر کہا ہوتا ارشاد یہ ہوتا کہ قد ماتت، ان سے پہلے تمام انبیاء آئے اور مر چکے، انتقال کر کے چلے گئے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی زندگی کیا کرتے ہیں؟ قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی تمام انبیاء گزر چکے، جو انتقال کر گئے وہ کر گئے، اور حضرت عیسیٰ جیسے جو زندہ ہے ان کی زندگی پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ عیسیٰ بھی زندہ ہے، الیاس بھی زندہ ہے، اور خضر بھی زندہ ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس پہ اتفاق ہے۔ اچھا، یہ آیت کافی ہے جب اللہ نے کہا کہ میرے حبیب سے پہلے تمام انبیاء گزر چکے، اس آیت ہی سے محمد کی ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ ختم نبوت بھی ثابت ہو گئی۔ اگر کوئی اور کسی آیت کسی کی ذہن میں سمجھ میں نہ آئے کہ نہیں وہ تو خاتم النبیین سے مراد یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو جب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ میرے حبیب سے پہلے تمام انبیاء چلے گئے، یعنی اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آئے گا تو کوئی علی آئے گا۔ محمد والے محمد علیہ السلام برندر صلوات صلی حضرات تھکے نہیں ہیں؟ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں گے تاکہ انشاءاللہ مجھے بھی پڑھنے میں آسانی ہو۔ توجہ چاہوں گا، رسول سے پہلے تمام انبیاء گزر چکے، یعنی ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا، آئے گا تو کوئی وصی آئے گا، کوئی جانشین آئے گا، کوئی نمائندہ آئے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تمام انبیاء گزر چکے، تمام رسول گزر چکے، اور تمام اوصیاء اور نمائندگان بھی گزر چکے۔ انبیاء کا دروازہ بند ہوا، امامت کا دروازہ کھل گیا۔ تمام انبیاء گزر چکے۔ دوسرا پہلو جو اس آیت میں ہے، کیونکہ 28 سفر بھی ہے، کہا کہ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر یہ میرا حبیب دنیا سے پردہ فرما جائے، فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، او قتل، یا پھر قتل کر دیا جائے، یعنی اللہ نے یہ کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ میرا نبی دنیا سے جائے تو طبعی موت کے ذریعے سے جائے، رسول شہید بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے تو یہ لکھا اپنی کتابوں میں کہ رسول کو زہر سے شہید کیا، زہر سے نبی کو شہید کیا گیا۔ تبھی قرآن نے بھی کہہ دیا او قتل، یا پھر قتل کر دیا جائے۔ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟
کیا تم دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ حضرات محترم، آیت کا پس منظر اٹھا کے دیکھیں، اس آیت کا تعلق جنگ احد سے ہے۔ جب جنگ احد میں کسی نے آواز بلند کی قتل محمد، کہ محمد تو مارے گئے، تو کچھ ایسے افراد تھے مسلمانوں میں، کچھ ظاہر صحابہ ہی تھے، اور کیا کہیں ان کو، مسلمانوں میں کچھ ایسے تھے جو الٹے پاؤں پلٹنے لگے۔ کہا کہ اب رسول نہ رہے تو اب جہاد کر کے کیا کریں گے، اب رسول نہ رہے تو اب لڑ کے کیا کریں گے۔ تبھی تو قرآن نے کہا اگر رسول قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے۔ یہ آیت اتری تو احد میں ہے، لیکن سوال مستقبل سے متعلق ہے۔ ابھی رسول احد میں حیات ہے، زندہ ہے، توجہ چاہوں گا، لیکن سوال ہے اس وقت کہ جب رسول دنیا سے چلے جائیں گے، اگر اس وقت رسول جب چلے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ الٹے پاؤں کون پلٹے گا؟ کوئی تو ہے جو پلٹے گا۔ اللہ نے جب کہا کہ تم دین سے اور جو پلٹ جائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگر دیکھنا ہو کہ رسول کی شہادت کے بعد الٹے پاؤں کون پلٹا تو پھر دیکھو میدان احد میں کون بھاگا۔ اگر میں پہنچا پاؤں، یہ سوال مستقبل سے متعلق ہے، توجہ، سوال مستقبل سے متعلق ہے۔ اگر رسول کی شہادت ہو جائے، رسول دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم پلٹو گے؟ تو ہاں، اگر تم پلٹو گے تو اللہ کے دین کو ذرہ برابر نقصان نہ ہوگا۔ تو اگر دیکھنا یہ ہے کہ پلٹا کون، منحرف کون ہوا، تو دیکھو جنگ احد میں مال غنیمت پہ ٹوٹ کے کون گر رہا تھا۔ اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ رسول کے بعد ثابت قدم کون رہا تو دیکھو میدان احد میں کون محمد کا دفاع کرتا رہا۔ بھائی جب مسلمان یہ کہہ کے بھاگ رہے تھے کہ محمد مارے گے، اب لڑ کے کیا کریں گے، اس وقت علی یہ سوچ کے تلوار چلا رہے تھے کہ اگر اللہ کا حبیب مارا گیا تو اب جی کے کیا کریں گے۔ بھائی دنیا یہ سوچ کے بھاگ رہی تھی کہ نبی نہیں ہے تو اب کیا کرے، اب لڑ کے کیا کرے۔ اسی لیے جب کسی نے میرے مولا امیر المومنین امام المتقین سے پوچھا کہ یا علی، جب احد میں سب بھاگ رہے تھے رسول کو چھوڑ کے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو میرے مولا نے کہا دیکھو، اگر تو رسول مارے گئے تھے، پہلے تو یہ جھوٹ تھا، یہ اعلان جھوٹ تھا، اگر رسول مارے جاتے تو پھر ہم زندہ رہ کے کیا کرتے۔ اب آپ سمجھے، عاشق رسول بننا ہے تو علی سے سیکھنا پڑے گا۔ بھائی نبی، جملہ حجے کر رہا ہوں، نبی کا یار ہونا کافی نہیں ہے، نبی کا جان نثار بننا ہوگا۔ تو چاہوں گا، علی جان نثار پیغمبر تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کہا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگلی آیت ہے کہ کوئی بھی نفس، کوئی بھی ذی روح، جس میں روح ہے، جاندار، کوئی بھی ذی روح اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ میدان جہاد سے فرار کیوں کیا جاتا ہے؟ احد کے میدان سے بھاگا کیوں گیا تھا؟ زندگی کا خوف تھا، مر جائیں گے، مارے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک ہمارا اذن نہ ہو، اور اگر تمہاری موت معین ہے پھر تم بھاگ کے بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ کتاباً مؤجلہ، یعنی موت معین ہے، موت لکھ دی گئی ہے، موت ثبت کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی بھاگ بھی جائے تو موت پیچھے پیچھے آئے گی، اور اگر وقت معین نہیں ہے، کوئی جنگ کے میدان میں اکیلا تنہا رہ بھی جائے تب بھی کوئی اسے مار نہیں سکتا، کیونکہ اذن الہی نہیں ہے، کیونکہ اذن الہی نہیں ہے۔ تو ذرا محترم، قرآن نے کہا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور کوئی بھی ذی روح اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا، اگر کوئی دنیا میں صلہ چاہتا ہے تو ہم اسے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا، اور جو آخرت میں ثواب چاہتا ہے ہم اسے دے دیں گے۔ سَنَجْزِيَ الشَّاكِرِينَ، اور پھر یہ آیت کا اختتام پہلی والی آیت کی طرح ہی ہوا ہے۔ پہلی آیت میں کیا کہا؟ سَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ توجہ چاہوں میں اس جملے پہ ہدیہ آپ کو نتیجہ ہدیہ کرنے والا ہوں۔ سَيَجْزِيَ اللَّهُ شَاكِرِينَ، اللہ شکر گزار، اپنے شکر گزار بندے کو عطا کرے گا ان کا صلہ۔ اس آیت کا اختتام کیسے ہوا؟
سنجزی الشاکرین، اور ہم شکر گزار بندوں کو صلہ ادا کریں گے. یہ بار بار شکر گزار بندوں کو صلہ ادا کریں گے، صلہ ادا کریں گے، بتا رہا ہے کہ کوئی تو شکر گزار تھا. ذرا جا کے سنیے خدا، کوئی تو شکر گزار تھا کہ جسے اللہ نے صلہ دینا ہے. علامہ طبرسی روایت کو نقل کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ ان دو آیات میں جب اللہ نے کہا کہ ہم اپنے شکر گزار بندوں کو صلہ ادا کریں گے، فرماتے ہیں اس آیت کا تعلق ہمارے جد علی ابن ابی طالب سے ہے. کہا کیسے؟ کہا جب جنگ احد میں سب بھاگ نکلے تھے، ایک علی رسول کا طواف کرتے جا رہے ہیں، جو نبی کے قریب آتا تھا علی فی النار کرتے جا رہے ہیں، جو علی پہ حملہ کرتا تھا علی اسے ایک طرف سے اٹھا کے دوسری طرف پھینکتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی. جبرائیل ذوالفقار لے کے اترے، کہا لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. اب ذوالفقار علی کے ہاتھ میں آئی، بھائی آیت کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. روایت کہتے مورخین نے لکھا علی کے جسم اقدس پر 60 گہرے زخم پڑے تھے. رسول کے دفاع میں، محمد مصطفیٰ کے دفاع میں علی کے جسم پر 60 گہرے زخم پڑے تھے. لیکن اس وقت کیونکہ رسول کے دہن اقدس سے خون جاری تھا، آپ کو پتا ہے نا رسول کے دہن اقدس سے خون نکلا تھا جنگ احد میں، اس وقت کیونکہ رسول زخمی تھے علی کو اپنے زخموں کی خبر تک نہ تھی. میرے مولا لڑتے جا رہے ہیں، لیکن بعد میں مورخین نے لکھا کیفیت کچھ ایسی تھی کہ رسول خدا مسلمانوں کے ساتھ جوک در علی پہ علی کی عادت کو آ رہے ہیں. سب آتے ہیں کہتے ہیں یا علی کیا آپ نے کارنامہ دکھایا، کیا آپ نے جنگ کی، کیا آپ کا جہاد، کیا آپ کی لڑائی، کیا آپ کی شمشیر زنی، کیسے آپ نے تیغ چلائی. میرے مولا کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یا علی آپ نے یہ 60 زخم آپ کے جسم پہ ہیں آپ نے برداشت کیے، خدا کی قسم ہم میں سے کوئی ہوتا تو نہ کر پاتا. تو میرے مولا ایک ایک زخم کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اب آپ سمجھے ہم شکر گزاروں کو صلہ ادا کریں گے. ایک ایک زخم کو دیکھ کے علی شکر ادا کر کے بس ایک جملہ کہتے تھے. علماء نے لکھا کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ زخم تو خدا کی قسم کچھ نہیں ہے، علی تو اس بات کا شکر ادا کرتا ہے کہ جب سب بھاگ رہے تھے میں محمد کے ساتھ ثابت قدم رہا، قیامت کے دن میں محمد کے ساتھ شمار کیا جاؤں گا، ان بھگوڑوں کے ساتھ نہیں. مولا علی علیہ السلام بلند تر صلوات. باجل فرجم. حضرات تھکیں گے نہیں، چلیں گے میرے ساتھ؟ وقت تو میرے پاس ہے لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں جب آپ تھکے لگ رہے ہیں تو میں بھی مختصر ہی کروں گا. میں جب تک آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں. اجازت دیں چند اور جملے آپ کی خدمت میں. سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس میں. حضرات محترم وما کان محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر یہ کہ ہمارے رسول ہے، مقام و مرتبہ ہے رسول. حضرات محترم ہمارے نبی کی صفات میں کچھ ایسی صفات ہیں جو نبی کا خاصہ ہے. توجہ چاہوں گا ذرا میرا ساتھ دیں گے. تمام انبیاء معصوم ہیں، تمام انبیاء اپنے زمانے میں افضل زمان ہیں، لیکن کچھ ایسی خاصیتیں ہیں، خصائص جنہیں کہا جاتا ہے، جو بس ہمارے نبی سے مخصوص ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا نبی جب تک زندہ رہا آزاد رہا، کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہا. حد تو یہ ہے کبھی کسی کے قید میں نہیں رہا. آپ کو یاد ہے نا جناب یوسف کا قصہ، قید خانے میں تھی. جناب یوسف نے قید میں وقت گزارا، جناب یوسف کو فروخت کیا گیا، جناب یوسف کو زلیخا نے خریدا، لیکن رسول کبھی کسی کے غلام نہیں رہے. حد تو یہ دشمن خود کہتے تھے یہ صادق اور امین ہے، کہتے تھے کہ نہیں. دوسری خاصیت میرے نبی کی تاریخ گواہ ہے، وہ نبی کے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ وما محمد الا رسول،
یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے کبھی کسی سے سبق یاد نہیں کیا. عجیب جملہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ نبی نے نہ یاد کیا تھا اور نہ یاد کیا تھا نہ کبھی بھولے تھے, کیونکہ بھولے تو وہ جسے یاد کرنا پڑے. اب مجھے نہیں معلوم کون کہاں بیٹھا ہے, کون سن رہا ہے, کہاں بات لگ رہی ہے کرے. یعنی غور چاہوں گا, بھولتا وہ ہے جو یاد کرے. مثال کے طور پہ اگر میں مجلس یاد کر کے آؤں تو بھول سکتا ہوں, آیت یاد کر کے آؤں تو بھول سکتا ہوں, امتحان میں جانے سے پہلے سبق یاد کروں تو بھول سکتا ہوں. لیکن جس پہ وحی کا نزول ہو وہ پھر براہ راست کلام کرتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ نبی وہ جو کبھی یاد نہیں کرتا, اور کیونکہ یاد نہیں کرتا تو کبھی بھولتا نہیں ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے وہاں پہ نہ نسیان ہے نہ ہذیان ہے. دوسری خاصیت, تیسری خاصیت میرے نبی کی, تمام انبیاء اپنے قبائل کے لیے بھیجے گئے, اپنے دور کے لیے, اپنی قوموں کے لیے, اپنے شہروں کے لیے, اپنے وطنوں کے لیے, اپنے ملکوں کے لیے بھیجے گئے. یہ وہ واحد نبی ہے کہ جسے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے رسول ہم نے تمہیں عالمین کے لیے بھیجا ہے. محمد وآل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. نہ کبھی کسی کے غلام رہے, نہ یاد کرتے ہیں نہ بھولتے ہیں. یعنی خلق الانسان علمہ البیان, انسان کو ہم نے بنایا, بیان بھی ہم نے سکھایا. اب ہمیں ہر ایرے غیرے کو تو اللہ نے بیان نہیں سکھایا, تو کوئی انسان تھا جسے بنایا بھی سکھایا بھی. بھائی کوئی بہت بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے, آکسفورڈ سے, کیمبرج سے پڑھ کے نکلے, کہتے ہیں بہت قابل ہے, فاضل ہے, ڈاکٹر ہے. آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے, کیمبرج سے پڑھ کے آیا ہے, تو جو اللہ کے یہاں سے پڑھ کے آیا ہو وہ امی کیسے ہو گیا؟ اپنے دور کے لیے نہیں, اپنے خاص علاقے کے لیے نہیں, اپنے قبیلے کے لیے نہیں, قریش کے لیے نہیں, عالمین کے لیے. تیسری خاصیت, جو نبی ہوتا ہے, اور یہاں توجہ چاہوں گا, جملہ آپ کے حوالے آپ کو لطف آئے گا, جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا توڑ لاتا ہے. مثال کے طور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ علم طب کا زمانہ تھا, بڑے سے بڑے طبیب ملتے تھے, بڑا سا بڑا کوئی بیمار بھی ہو, کوئی لا علاج بھی ہو, تو کوئی نہ کوئی ایسا طبیب ملتا تھا جو اسے شفا دیتا تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ عیسیٰ نے مردے کو زندہ کر دیا. کہا یہ تو توڑ زمانہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی طبیب اپنے وقت کا بڑے سے بڑا ہو, مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. عیسیٰ نے 2 لفظوں سے قم بِإِذْنِ ربی کہہ کے مردے کو زندہ کر دیا. موسیٰ کا زمانہ کالے جادو کا زمانہ تھا, موسیٰ نے اژدہا, سانپ عصا کو سانپ اژدہا بنا دیا. رسول کا زمانہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا, ایسا قرآن دیا کہ آج تک اس کتاب کا جواب و توڑ نہیں ہے. اور جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, علی کا زمانہ شمشیر زنی کا زمانہ تھا, کہوارے میں میرے مولا نے اژدہا چیر دیا, بتایا یہ ہاتھ جو کر رہے کہ نہیں کر رہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں حضرات, اپنے زمانے, نبی جو ہوتا ہے اپنے زمانے کا توڑ لاتا ہے. عیسیٰ جیسا کوئی طبیب نہیں تھا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جیسا معجزہ تھا وہ فرعون کے پاس, فرعون کے بڑے بڑے جادوگروں کے پاس نہیں تھا. رسول کے پاس جو فصاحت اور بلاغت تھی, بڑے بڑے شعراء عرب اس کے سامنے خاموش تھے, جو اس وقت فصیح کلام, جو سارا سال بولتے ہی نہیں تھے, جب بولتے تھے تو شعر کہتے تھے. اس کے سامنے ایسا قرآن آیا, ایک مختصر سورت سورہ کوثر کا توڑ نہیں ہے. اور خدا کی قسم علی کی شجاعت ایسی, خدا کی قسم علی کا اگر یہ گہوارے میں سانپ کو چیرنا نہ ہوتا نا تو سب کہتے اچھا ہاں مانتے علی پہلوان ہے, علی نے خیبر میں جب حملہ کیا اور خندق میں حملہ کیا, بہت بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں. لیکن خدا کی قسم اللہ نے یہ چاہا تھا کہ علی جو ہے پہلوانی جوانی میں بھی کرے اور بچپنے میں بھی کرے. بچپنے میں وہ اژدہا چیر کے بتایا کہ یہ پہلوانی نہیں ہے, یہ قوت رحمانی ہے. تبھی تو میرے مولا نے کہا تھا ما قلعت باب خیبر بقوت جسدیہ, خدا کی قسم میں نے باب خیبر کو جسمی قوت سے نہیں, قوت جسمانی سے نہیں, قوت رحمانی سے اٹھا کے پھینکا تھا.
توجہ ہے؟ قلعے حیدر پہ قبضہ کر لیا، بچپنے میں قلعے حیدر پہ قبضہ کر لیا، جب جوانی آئی تو در خیبر پہ قبضہ کر لیا۔ جوتے تو دیکھیے بنت اسد کے لال کی، آگے چپکے سے خدا کے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ اور فرما رہے ہیں حضرات، اور میرے نبی کا خاصہ ہے معراج مصطفیٰ، واحد نبی جسے معراج نصیب ہوئی، معراج کی سعادت۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں بلایا، آئیے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اے موسیٰ پہاڑ پہ آئیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وادی میں بلایا، آئیے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن رسول کو اپنے عرش پہ اپنا مہمان بنا لیا۔ ہم اپنے حبیب سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ بھائی کسی سے باہر مل لینا اور ہے، کسی کو گھر میں دعوت دینا اور ہے۔ ذرا بیدار ہو کے سنیں گے اگلا جملہ۔ فضل ابن شازان عالم، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت ہی معتبر کتاب ہے ان کی مئۃ منقبہ من مناقب امیر المؤمنین والائمۃ الطاہرین، بہت ہی قدیمی اور پرانی ہماری کتاب ہے۔ فضل ابن شازان ائمہ کے اصحاب میں سے بھی ہے۔ اپنی کتاب میں 100 مئۃ منقبہ، 100 مولا امیر المؤمنین اور ائمہ طاہرین کے مناقب اور فضائل کو اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول گرامی اسلام سے سنا، حدیث معراج کا حصہ ہے، کہتے ہیں کہ جب ہمیں معراج پر آسمانوں کی سیر کر، کون کہتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں کہ جب ہمیں آسمانوں کی سیر کر، ایک ایک فرد کی توجہ آخر تک، ایک اپنے بزرگوں کی توجہ چاہوں گا، جب ہمیں معراج پر بلایا گیا تو ایک ایک آسمان کی مجھے سیر کروائی گئی۔ اب رسول ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم جب میں نے حدیث پڑھی تو عجیب لطف آیا۔ کہتے ہیں میں کوئی آسمان سے نہیں گزرا مگر یہ کہ فرشتگان الہی کے ہر ایک ایک گروہ سے جب گزرتا تھا تو تمام فرشتے پلٹ کر مجھ سے یہی کہتے تھے، یا رسول اللہ ما فعل علی۔ یعنی میں جس بھی ملائکہ کے گروہ سے گزرتا تھا تو سب یہی کہتے تھے، رسول خدا علی کیسے ہیں، علی خیریت سے ہے، علی کیا کر رہے، علی کہاں ہے؟ یعنی پہلے آسمان پہ پوچھا تو علی سے متعلق پوچھا، دوسرے آسمان پہ گیا تو علی سے متعلق پوچھا، تیسرے آسمان پہ گیا تو علی کی خیریت پوچھی، چوتھے آسمان پہ گیا تو میری ملاقات ملک الموت سے ہو گئی۔ ملک الموت نے بھی کہا، اے رسول خدا آپ کے بھائی علی کیسے ہیں؟ تو میں نے پلٹ کر کہا، اے ملک الموت کیا تم علی کو جانتے ہو؟ کہا اے رسول خدا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیسے جانتے ہو؟ کہا اے رسول خدا میں موت کا فرشتہ ہوں، ہر ذی روح پر میرا اختیار ہے، جب چاہوں جہاں چاہوں جیسے چاہوں اس کی روح کو قبض کر لوں۔ بس اس زمین و آسمان میں بس دو ہیں جن پر میرا اختیار نہیں چلتا، ایک آپ ہے اور ایک آپ کا بھائی علی ہے۔ توجہ چاہوں گا بھائی، چوتھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات ہو گئی، کہا ما فعل علی، اے رسول خدا، اے حبیب خدا، اے احمد علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیسے جانتے ہو؟ کہا میرا اختیار سب پہ ہے، میرا راج سب پہ ہے، میرا رول سب پہ ہے، کوئی بھی ذی روح نہیں، میں جب جیسے جہاں چاہوں اس کی روح کو کھینچ لوں، چلتا ہو تو کھینچ لوں، سوتا ہو تو کھینچ لوں، بیٹھا ہو تو کھینچ لوں، نماز میں ہو تو لے لوں۔ صرف آپ اور علی ہیں جن کی روح کا اختیار خود خدا کے پاس ہے۔ ملک الموت سے خدا نے کہا ہے ملک الموت ان کی روحوں کو میں قبض کروں گا، تو ہٹ جا۔ بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ملک الموت کہتا ہے علی پہ میرا اختیار، جملہ ہدیہ جملہ ضائع نہ جائے۔ ملک الموت موت کا فرشتہ کہتا ہے علی پہ میرا راج نہیں ہے، علی پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے دو اگر ملک الموت کا علی پہ راج نہیں ہے تو کسی غیرے کا علی پہ حکومت کیسے ہو گئی؟ جب ملک الموت کے پاس اختیار نہیں ہے تو کوئی غیر علی پہ کیا راج کرے گا، علی پہ کیا حکومت کر لے گا؟ خدائی قسم علی کے اوپر کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد کے اوپر کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے،
وہ اللہ ہے اور بس محمد اور علی ہے. مقام تنزیل کو دیکھیے, اللہ محمد اور علی ہے. باقی آئمہ اور باقی فرشتگان اور انبیاء اس طرح پورا مقام تنزیل ہے. سنیں گے بھی دو چار جملے. میرے نبی آقا دو جہان کہتے ہیں چوتھا آسمان, پانچواں آسمان, چھٹا, ساتواں آسمان طے کرتا ہوا. حدیث جاری ہے, حدیث ابھی جاری ہے. جب میں عرش الہی پہ پہنچا. اب دیکھیے کیسے حدیث نے رخ موڑا ہے. رسول فرماتے ہیں کہ جب میں فضل ابن شاہجہان کی کتاب میں تو منقبہ, بڑے بڑے جید علماء اس کتاب سے روایتیں پڑھتے ہیں. معتبر ترین کتابوں میں سے ہماری ایک کتاب ہے, اتفاق سے اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے. رسول فرماتے ہیں کہ جب میں عرش الہی تک پہنچا, کیونکہ حدیث معراج سے تو یہ ثابت ہے کہ رسول عرش الہی تک گئے. رسول عرش الہی تک گئے ہیں, مقام کعبہ قوسین ادنیٰ تک گئے ہیں. اب وہ کیا ہے, یا بس احمد جانے یا احد جانے. اگر میں یا احمد جانے یا احد جانے, اور احمد اور احد میں بس ایک میم کا فرق ہے. اس میم کو کہتے ہیں میم محمدی. کہا کہ میں جب عرش الہی تک پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, میرے سامنے علی کھڑے تھے. گھبرا گئے. ابھی سنیں, حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی. رسول فرماتے ہیں میرے سامنے علی کھڑے تھے. اب ظاہر آپ ہم تو جانتے ہیں کہ علی تو معراج پہ گئے نہیں تھے, مولا تو گھر میں تھے. اور ایک وقت میں دو دو معصوم معراج پہ جا نہیں سکتے, کیونکہ زمین کبھی حجت سے خالی رہ نہیں سکتی. ذرا جاگ کے, لولا حج لساخت الارض باہلھا, اگر زمین پر حجت الہی نہ ہو تو یہ زمین پھٹ جائے, یہ زمین خود تباہ ہو جائے, قیامت آ جائے. تو علی علیہ السلام تو معراج پر نہیں گئے اور رسول تشریف لے گئے. لیکن روایت عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے سامنے دیکھا تو علی کھڑے تھے. تو میں نے کہا یا علی آپ یہاں پر؟ خدائی قسم رسول کہتے اتنا علی 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 ہو رہا تھا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید عرش پر علی کے عرشی عاشق مجھ سے بھی زیادہ ہے. کہا کہ میرے سامنے علی کھڑے تھے اور فرشتے طواف کر رہے تھے. تو میں نے کہا یا علی آپ؟ تو پلٹ کر ایک فرشتے نے کہا اے حبیب خدا, یہ آپ کے بھائی علی نہیں ہے, یہ ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جسے اللہ نے علی کی صورت اور شکل پر پیدا کیا ہے. کیونکہ جب سے علی کو اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے, فرشتوں کو علی کی اتنی یاد آتی ہے, اللہ نے ایک فرشتہ بنا دیا ہے. اگر میں یہ بات پہنچا دوں, ایک فرشتہ بنایا ہے علی کی شکل و صورت پر. جب بھی علی کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں تو آ کے اس علی کی زیارت کرتے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, علی کی شبیہ بنانے والا ہے اللہ, زیارت کرنے والے ہیں فرشتے. اگر اب بھی کوئی شبیہ پہ اعتراض کرے یا زیارت پہ اعتراض کرے تو بتانا عرض پر علی کی شبیہ اللہ نے بنائی ہے, زیارت فرشتے کر رہے ہیں. اب آپ سمجھے ہم شبیہ بنا کے زیارت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ شبیہ بنانا اللہ کی سنت ہے اور زیارت کرنا ملائکہ کی طریقت ہے. اس وقت رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ علی سے اتنی محبت, علی کے اتنے چرچے, یعنی کوئی آسمان نہیں جہاں علی 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 نہ ہو. تو جب آسمانوں پر علی 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 ہو رہا ہے تو پھر زمین پر بھی علی 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 ہونا چاہیے. اب آپ سمجھے کیوں فرمایا رسول خدا نے سیدوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو میرے بھائی علی کے ذکر سے, اس میں علی سے زینت دو. بس عزیزو 2 سے 4 جملے مصائب سے متصل ہو جاؤں. نانا یہ ہے تو نواسا کیسا ہوگا؟ موضوع ذہن میں نا, نانا اور نواسا. نانا یہ ہے, معراج پر رسول گئے, علم غیب کے مالک رسول ہیں, قرآن رسول پہ اترا, آزاد نبی رسول رہے, ہر زمانے کے لیے رحمت للعالمین رسول بنے. رسول جیسا کوئی نہیں ہے, نہ رسول کے علم جیسا کسی کا علم ہے, نہ رسول کی کتاب جیسی کوئی کتاب, نہ قرآن جیسا کوئی کلام ہے, اور نہ ہی رسول کے معجزات جیسے کوئی معجزات ہیں. اگر کوئی رسول جیسا ہے تو حسین منی وانا من الحسین. محمد وآل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل علی
محمد وآل محمد۔ بس عزیزو، جب نانا یہ کہہ دے کہ نواسا مجھ سے ہے اور میں نواسے سے ہوں، یعنی پھر علمہ علمی، حسین کا علم میرا علم ہے۔ حذیفہ الیمانی بہت بڑے صحابی ہیں، کہتے ہیں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا تو مولا نے مجھے کربلا کی خبر سنائی کہ حذیفہ کربلا میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، سارے مصائب سنا دیے تو گھبرا گیا حذیفہ، کہتا کہ میں بھاگتا ہوا رسول خدا کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے حبیب امام حسین نے مستقبل ایک پیشن گوئی کی ہے، مستقبل کے بارے میں اس وقت نہیں سنا تھا، کربلا کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تصور ہی نہیں تھا، پریشان ہو گئے۔ کہا کربلا کی ساری جو قصہ ہے اور مصائب ہے امام حسین نے ہمیں بیان کر دیے، اے رسول خدا میں نے امام حسین سے پوچھا کہ اے حسین کیا یہ آپ نے اپنے نانا حسین سے سنی ہے یہ بات؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میں خود سے جانتا ہوں، ذرا جاگ کے، یہ میں خود کا نہیں، یہ میں خود سے جانتا ہوں۔ اے رسول خدا کہ یہ بات درست ہے کہ حسین اپنے آپ سے مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں؟ تو کہا سنو اے حذیفہ، علمہ علمی، حسین کا علم میرا علم ہے، حسین اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ میں بیان کروں تو سن کے بتائیں۔ مقام حسین کو سمجھیے، خدا کی قسم، حسین اس بات کے محتاج نہیں ہے میں کہوں تو حسین، اب آپ سمجھے کیوں کہا حسین منی وانا میں؟ بھائی حدیث تو سب نے سن رکھی ہے، سب کو یاد ہے، لیکن ایک جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ منی، میم نون یہ جو یہ ہے نا، منی مجھ سے نسبت ہے حسین کو، حسین کو مجھ سے نسبت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا آخر؟ یہ نہیں کہا حسین میرا جز ہے، گرچہ وہ بھی ہے، لیکن یہ مقام منیت اس سے بلند اور بالا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھ بھی جز ہے، کان بھی جز ہے، بازو یہ قدم بھی جز ہے، آنکھ نگل جائے انسان پھر بھی زندہ رہتا ہے، بازو کٹ جائے انسان پھر بھی زندہ رہتا ہے، کان کٹ جائے ناک کٹ جائے انسان پھر بھی زندہ رہتا ہے، لیکن اگر جان نکل جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ تھک گئے شاید حضرات، بس میں تمام کر رہا ہوں، آخری جملہ ہے میرا۔ یہ نہیں کہا حسین میرا جز ہے، کیونکہ جز کے بغیر کل کچھ نہ کچھ حد تک رہتا ہے، چاہے ناقص کیوں نہ ہو، لیکن اگر جان نکل جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ حسین جز رسالت نہیں، حسین حقیقت محمدیہ کا نام ہے۔ حسین ہے تو رسالت ہے، حسین نہیں تو رسالت نہیں ہے۔ مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اب آپ سمجھے میرے مولا حسین کا مقام؟ نہیں کہا حسین میرا بازو ہے، حسین میری آنکھیں ہیں، حسین میرا سر ہے، حسین میرا چہرہ ہے، یا حسین میرا جز ہے۔ جز ہے لیکن اس سے بالا اور بلند مقام پر فائز ہے، مقام منیت پر ہے کہ میری حقیقت حسین ہے، میرا آئینہ حسین ہے۔ حسین کو دیکھو تو محمد دکھائی دے، محمد کو دیکھو تو حسین دکھائی دے۔ توجہ کیا آپ نے؟ کیا مقام ہے سید الشہداء؟ فرمایا علمہ علمی، عجیب جملہ ہے اے حذیفہ، علمہ علمی، حسین کا علم میرا علم ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے اگر حسین کا علم رسول کا علم ہے تو حسین کی عبادت بھی رسول کی عبادت ہے، حسین کی عصمت بھی رسول کی عصمت ہے، حسین کی منزلت بھی رسول کی منزلت ہے، حسین کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے، اور اگر حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر حسین کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے، اور رسول کا قاتل رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہہ دیا، لیکن یہی تو پیغام ہے کہ سید الشہداء کے مقام کو ہلکا مت لیں۔ حسین منی بات سن لیا آپ نے، حفظ کر لی حدیث، بس بات ختم نہیں۔ رسول فرما رہے کہ مقام منیت پر ہے، میں نے تو کہنا تھا کہہ گیا۔ سید الشہداء کے بغیر رسالت نہیں ہے، سید الشہداء کے بغیر نبوت نہیں ہے، حسین کے بغیر محمد نہیں ہے۔ بہت بڑا مقام ہے، جیسے علی کے بغیر دین نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، قرآن ہے، قرآن خود سے نہیں کہہ رہا، الیوم اکملت لکم دینکم،
آج ولایت علی سے دین کامل ہوا. علی نہیں تو دین نہیں، حسین نہیں تو نبوت نہیں. بس عزیزو وقت تمام ہوا. حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے. خدا کی قسم رسول ایک مرتبہ نہیں، جب جب پنجتن کو شہید کیا گیا رسول شہید ہوئے. سنیں گے جملے؟ رسول خدا گھر آئے، علی اور فاطمہ کے گھر آئے. جب یقین ہو گیا اللہ کے نبی کو بس اب میرا وقت قریب ہے، 28 سفر کے ایام ہے نا، جب اللہ کے نبی کو یہ یقین ہو گیا کہ اب دعوت حق پر لبیک کہنا ہے، آئے شہزادی کے گھر. بیٹھے سامنے علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین. عجیب آثار اور حزن کے آثار رسول کے چہرے پہ طاری تھے. کبھی علی کو دیکھ کے روتے ہیں تو کبھی سیدہ کو دیکھ کے روتے ہیں، کبھی اپنے نواسوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور بوسے دیتے ہیں، کبھی حسن کے لبوں کو چومتے ہیں تو کبھی حسین کی گردن پہ بوسہ دیتے ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا رسول خدا نے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے علی میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنے جانے کا غم نہیں ہے. رسول کو اپنی شہادت کا غم نہیں تھا، رسول کو جاتے جاتے تو بس اس غم نے مار ڈالا کہ میرے بعد میری عزت کے ساتھ کیا ہوگا. علی کو دیکھ کے کہتے ہیں اے علی میں دیکھ رہا ہوں محراب کوفہ ہوگا، آپ کی داڑھی آپ کے خون سے خضاب کی جائے گی، آپ کا سر اقدس شکافتہ ہوگا. پھر روتے ہیں تو اپنی بیٹی کو مرتبہ دیکھتے ہیں، حسرت سے سیدہ کو دیکھ کے کہتے ہیں میری شہزادی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے رخسار زخمی ہوں گے، ظالم تجھے تماچا مارے گا. اجرکم علی اللہ. پھر حسن مجتبیٰ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے لال حسن میں دیکھ رہا ہوں تیرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. لیکن خدائی قسم جب امام حسین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا حسین لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے حسین کربلا جیسی نہ کوئی مصیبت ہے، کربلا جیسی نہ کسی کی شہادت ہے. بس عزیزو میرے آقا رسول خدا کو جاتے جاتے پنجتن کا غم تھا کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا. بس عزیزو میں کہوں گا رسول خدا آپ تو زندہ نہ تھے، باپ علی کو جب شہید کیا گیا تو علی اپنے ابی طالب کے سر میں ایسا وار ہوا کہ میرے مولا نے کہا فستو ورب الکعبہ. اے رسول آپ نے تو نہیں دیکھا کہ علی کو کیسے شہید کیا گیا، فاطمہ کو جب شہید کیا گیا آپ نے نہیں دیکھا، حسن کو جب شہید کیا آپ نے نہیں دیکھا، حسین کو جب شہید کیا گیا آپ نے نہیں دیکھا. لیکن ہائے ہمارا سلام ہو زینب کبریٰ پر، باپ کا سر زخمی دیکھا، ماں پہ گرتا ہوا درد دیکھا، حسن کا زخمی جگر دیکھا، آئے تلا زینبیہ پہ نہ جانے کیا دیکھا. بس ازادہ روبیہ بھی 40 سے میں کربلا کی زیارت کر کے لوٹا ہوں. تلے زینبیہ اور قتل گاہ کا وہ مقام، جب اس مقام پہ میں کھڑا ہو کے مقام قتل گاہ کو دیکھ رہا تھا نا تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ ایک بہن نے آخر کیسے وہ مقام دیکھا ہوگا. کیا عالم ہوگا کہ ایک طرف زینب جیسی بہن ہے اور حسین جیسا بھائی ہے. اجرکم علی اللہ. بھی پرسہ دیجئے گا شہزادی کو، بی بی آپ کے آنسو کو اپنے رومال میں محفوظ کر لیں تاکہ ہم قابل شفاعت بن جائیں. خدا کی قسم مختصر زیادہ زحمت نہیں، زینب نے کیسے دیکھا ہوگا. بس عزیزو اس سے پہلے ذرا ایک جملہ روک کے کہوں، ایک وہ عالم تھا کہ جب میرا مولا حسین عصر عاشور کربلا کی زمین پر بے حرکت تھا، فوج میں اختلاف ہو گیا آیا حسین زندہ ہے یا نہیں. انہوں نے کہا حسین حرکت نہیں کر رہے، اتنا زخموں سے چور تھا میرا مولا حسین. کسی نے کہا اگر دیکھنا ہے حسین زندہ ہے یا نہیں تو ایک کام کرو. کہا کیا کریں؟ کہا زینب کے خیمے پہ حملہ کر دو، اگر حسین زندہ ہوگا تو اڑ جائے گا. بس عزیزو ایک مرتبہ زینب کی خیمے کی طرف گھوڑے دوڑے، یہاں میرے مولا نے پوری طاقت سے کوہنیوں کے بل اپنے آپ کو اوپر کیا اور کہا ہے فوج بے حیا
ابھی حسین زندہ ہے، خبردار میری بہنوں کے قریب مت جانا۔ اجرکم علی اللہ، میں کہوں گا اے میرے آقا حسین، آپ نے تو وہ منظر نہ دیکھا، لیکن ہائے میرا سلام ہو سید سجاد پر۔ میرا مولا ایک جملہ امام سجاد سے منسوب ہے جو کسی سے نہیں ملتا۔ میرے مولا کہتے تھے، ہمیشہ شام سے پلٹ کے یہ جملہ کہتے تھے کہ ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام، اے کاش میری ماں نے مجھے جنانا ہوتا، کاش میری آنکھوں نے وہ منظر نہ دیکھا ہوتا۔ اجرکم علی اللہ، میں کہوں گا مولا حسین، آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا جب زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، پسے گردن زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن ہائے زینب کبریٰ نے تو طلع زینبیہ سے وہ منظر دیکھا تھا جب شبر آپ کے سینے پہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، اس وقت کربلا کی سرزمین پہ ایک زلزلہ سا آیا۔ جناب امام سجاد جو بیمار تھے، ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، در خیمہ کو جب ہٹایا تو کیا دیکھا؟ دور شبر ہے، ایک ہاتھ میں خنجر تھا، نوکے نیزہ پہ بابا کا سر تھا۔ اجرکم علی اللہ، بھائی زحمت تمام، آخری جملہ میں زحمت تمام کر رہا ہوں۔ عزاداروں، 40 کا دن گزر گیا۔ اب یہی بیویاں جب 40 آئی نا تو ایک مرتبہ تمام بیوی اپنے شہید کی قبر پہ گریہ کرنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم زینب کیسے حسین کی قبر پہ آئی ہوگی، وہ جو طلع زینبیہ سے دیکھ کر گئی تھی، اب جب قبر حسین کو دیکھا ایک مرتبہ گرا دیا۔ اب مجھے نہیں پتا بیوی آپ کے لیے کون سا مقام زیادہ مشکل تھا، ایک مرتبہ طلع زینبیہ پہ حسین کے سینے پہ شمر کو دیکھنا زیادہ مشکل تھا یا پھر قبر حسین کو دیکھنا مشکل تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن میری چشم تصور یہ کہتی ہے کہ قبر پہ آ کے ایک جملہ کہا ہوگا، بھیا حسین مجھے معاف کرنا، تیری 3 برس کی امانت میں شام چھوڑ آئی۔ اجرکم علی اللہ، بھائی جب گریہ ہوتا رہا، اب 3 دن گزرنے کے بعد امام سجاد نے حکم دیا کہ اب مدینے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بس عزیزوں سنیں گے 2 جملے۔ ایک مرتبہ تمام بیویوں کو زینب نے سوار کیا، لیکن جب زینب سوار ہونا چاہتی تھی تو کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ کیسے مدینے سے نکلتے وقت بیوی کو سوار کرایا گیا۔ عباس آگے بڑے زانو خم کیا، قاسم نے محمل کا پردہ اٹھایا، علی اکبر نے کرسی لگائے، حسین نے ہاتھ تھام کے سوار کیا، لیکن ہائے اب کربلا میں خاموشی ہے۔ ایک طرف قبر حسین ہے، فرات پہ قبر عباس ہے۔ زینب نے فرات کا رخ کر کے کہا، اے میرے شیر بھائی عباس، اب تیری بہن کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، بس زحمت تمام ہو گئی۔ بھائی جناب بی بی زینب کبریٰ کو امام سجاد نے سوار کیا۔ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ چلنے لگا نا تو قبر حسین سے کسی بی بی کی رونے کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا، پھوپھی اماں زینب یہ کون بی بی رہ گئی ہے؟ فوراً جناب زینب اتری، قبر حسین پہ آئی تو کیا دیکھا؟ یہ سکینہ کی ماں رباب ہے، کہتی ہے اے شہزادی زینب میں اب مدینے جا کے کیا کروں گی؟ میری گود میں جو تھا وہ سب لٹ گیا، ایک باپ کے سینے پہ سو رہا ہے، ایک زندان شام میں سو رہی ہے۔ ہائے سلام ہو رباب کی گود کو، جس کی گود کربلا میں ایسی اجڑی کہ پھر آباد نہ ہو سکی۔ بس عزاداروں، امام سجاد نے کہا حکم امامت ہے۔ بی بی یہ قسم کھا کے اٹھی، اے آقا حسین جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ میں اسی جملے پہ میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ مدینے میں ایک مرتبہ شدت کی دھوپ تھی، امام سجاد نے کہا اماں رباب اب بس ہے، اب اندر آ جائیے۔ کہا نہیں میں نے حسین سے قسم کھائی تھی، کہا نہیں یہ حکم امامت ہے، اب آپ کو اندر آنا ہوگا۔ بھائی اماں رباب کو اٹھایا جناب سجاد نے، جیسے ہی بی بی نے پہلا قدم سائے میں رکھا آسمان کی طرف رخ کر کے آواز دی، پروردگارہ میری عزت رکھنا،
کربلا سے چلی تھی، حسین سے وعدہ کیا تھا، اب مجبور ہوئے، امام کا حکم ہے، میں اتنا کہنا تھا، رباب منہ کے بل زمین پہ گری، روح پرواز کر گئی۔ امام سجاد نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھوپھی اماں رباب بھی بابا کے پاس چلی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقین۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم حسین۔ یا حسین